بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک ممبر نے یہ بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے شروع کی تھی، تو انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی تھی، تو اس کا مطلب اللہ بھی یہودیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوگا۔ کتنی غلط بات ہے یہ۔ اور سب سے پہلی بات یہ کہ بغیر دلیل کے ہے، اور اس سے پہلی بات یہ ہے کہ اب یہ دور آ گیا ہے کہ علماء کی بجائے اس طرح کی عورتیں اب اللہ کے دین میں باتیں کریں گی، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب جب اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کر دیا تو کہا کہ آپ بیت المقدس کی بجائے اب کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھا کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو دے دیا، مسلمانوں کو یہ دے دیا، تو یہاں جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب فتح کیا تھا، انہوں نے خود دست میں رکھ کر دیا تھا، چابیاں دی تھیں، اور پورے علاقے میں اسلام غالب ہوا تھا، تو اس کا مطلب پھر انہوں نے بھی زیادتی کی، نعوذ باللہ۔ تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ علماء کرام کی بجائے جنہوں نے دین کو پڑھا نہیں، وہ دین میں باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب جن لوگوں نے اس وقت تک بیت المقدس اور شام کا اور یہ سارا قدس کا علاقہ فتح کیا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر پھر کیا حکم لگاؤ گے کہ وہ تو فیصلہ کر دیا تھا اللہ نے، وہ ان کا یہ ان کا۔ یوں لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے، اس کے پیچھے یہودیوں کا وہاں پر غاصبانہ طریقے کو سچا ثابت کرنے کی ابتدا کی جا رہی ہے، اور یہ لوگوں کے ذہن بنائے جا رہے ہیں کہ وہ ان کا جو آج تک کا ظلم ہے، ان کا جو غصب ہے، مسلمانوں کی زمینوں پہ قبضے، مسلمانوں کی جانوں کے دشمنی، ان کی عزتوں کو پامال کرنا، یہ سارے کام جو ہوئے وہ درست ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے۔ تو اگر مسلمان وہاں رہتے ہیں تو وہ ان کا قصور ہے، وہاں کیوں رہتے ہیں؟ اصل میں تو ان کا ہونا چاہیے، ان کو ملنا چاہیے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے ان کو اجتماعی طور پر توبہ کرنی چاہیے کہ جی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ وہ ان کا قبلہ ہے، یعنی یہ جتنے مسلمان وہاں رہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اب تک، وہ سارے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر ایک اور چھوڑی انہوں نے کہ جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ دشمن کو دوست بنا لو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول کے نام پہ جھوٹ ہے، حضرت علی کے نام پر یہ جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، فرمایا جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، صحیح بخاری میں ہے، جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ ان کو اس پر بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ دشمن کو دوست بنا لو، یہ تو صاف صاف قرآن کی آیت کی مخالفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ کو دوست مت بنانا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے۔ دوسرے مقام پر فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، پوری کائنات میں سب سے زیادہ تمہارے سخت دشمن وہ یہودی ہیں۔ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، دوسرا نمبر پھر ہندوؤں کا، مشرکوں کا آتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان سے کم تر کی دشمنی عیسائیوں کی ہوگی، کیونکہ وہ اپنے علماء کی بات کو مانتے ہیں اور وہ اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ قرآن حکیم کی صاف صاف آیات کے مخالفت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یہودیوں کو دوست بنا لو۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نماز میں درود ابراہیمی میں آل ابراہیم پر سلام پڑھتے ہیں، یا رحمت کی دعا کرتے ہیں، یا درود پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس سے مراد یہودی ہیں۔ یہ تو پرانا جھگڑا رہا ہے، یہودی کہتے رہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کن آیات نازل فرمائیں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ یہودی عیسائی نہیں تھے،
وہ یک طرفہ مسلمان تھے، اور یہ یہودی عیسائی تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور جو اولاد اللہ کی باغی ہو، رسول اللہ کی باغی ہو، وہ اولاد رحمت کی دعا کا مستحق نہیں بنتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی نافرمان تھی، اور ان کو حضرت نوح کی رشتہ داری بالکل نہیں بچا سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو امامت دوں گا، خلافت دوں گا، حکمرانی دوں گا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی دے۔ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ مطلب یہ ظالم کون ہوتا ہے؟ مشرک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم ہے اور یہ ظالم ہے، ان پر ہماری کوئی دعا نہیں پہنچتی، ان کو ہماری کوئی دعا نہیں لگتی، کیونکہ یہ ظلم کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہوں نے عیسائیوں نے کہا حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ دونوں ہی ظالم ہیں، دونوں ہی مشرک ہیں، اس لیے ہماری کوئی دعا ان تک نہیں پہنچتی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں تشہد میں درود پڑھتے ہیں نا ایک بار، اور ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تو ناراض ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں، مغضوب علیہم یہودی ہیں اور ضالین عیسائی ہیں۔ یا اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا، یہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تشہد میں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوں؟ تو یہ بالکل سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور پیچھے کیا سازش ہے، اور جس کے لیے یہ تمہید بن رہی ہے، جس کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں۔ اللہ پاکستان کی سلامتی اور امت مسلمہ کی سلامتی اور ہمارے ایمان کی سلامتی اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے، عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ان سازشوں سے ملک کو بھی بچائے اور ہمیں مسلمانوں کو بھی بچائے۔ اللہ ظالموں کو تباہ و برباد کرے، مظلوموں کی مدد فرمائے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔